بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 122۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یاد کرو اس وقت کو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ کی مدد ان پر موجود تھی اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو زبردست شکست ہوئی تھی۔ ان کے 70 لوگ قتل ہوئے تھے اور 70 قید۔ اس بات کا ان کو بہت دکھ اور رنج تھا، لہٰذا انہوں نے زبردست تیاری کی۔ ابو سفیان کی قیادت میں جو تجارت کا سامان آیا تھا، اس مال تجارت سے حاصل ہونے والا منافع لوگوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اس سے سامان جنگ خریدا گیا۔ یوں 3000 کا مسلح لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکہ میں تھے، انہوں نے ایک خط میں کفار کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے تمام حالات لکھ کر قاصد کے ذریعے خط مدینہ بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھ کر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر اپنا دفاع کریں۔ یہ رائے دینے میں منافق اعظم عبداللہ بن ابی پیش تھا، مگر دوسری طرف وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، ان کی تمنا تھی کہ ہم باہر کھلے میدان میں نکل کر جنگ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اسی دن کے لیے تمنا اور دعائیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر میدان میں تشریف لے آئیں تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے۔ اس سرگرم گروہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: مجھے اس ذات کی قسم جس نے کتاب نازل کی، میں اس وقت تک کوئی غذا نہ کھاؤں گا یہاں تک کہ مدینہ کے باہر تلوار کے ذریعے دشمنوں سے 2 ہاتھ نہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے اصرار پر میدان میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ گھر تشریف لائے، سر پر امامہ باندھا، ذرہ پہنی، دیگر جنگی سامان اٹھایا اور تلوار ہاتھ میں لے کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے اور لشکر کو میدان کی طرف جانے کا حکم صادر فرمایا۔ اس طرح 1000 کا لشکر میدان احد کی طرف روانہ ہوا۔ صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام شوط جا کر پڑھی۔ اس وقت دشمن آپ کے بالکل قریب تھا۔ دونوں گروہ یعنی ابو سفیان کی فوج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس حساس موقع پر عبداللہ بن ابی نے بغاوت کر دی اور کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ منافق شخص میدان جنگ سے 300 افراد لے کر واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے یہ حرکت محض اس وجہ سے کی تاکہ دشمن کا حوصلہ بڑھ جائے اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اس نے ایک اور شرارت یہ کی کہ ان 300 منافقوں کے علاوہ 2 اور گروہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کو بھی اس نے اکسایا کہ ابھی واپس چلیں۔ وہ لوگ اس کے سردار کے کہنے پر تیار بھی ہو گئے، مگر اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے یہ دونوں گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ واپس جانے کی بجائے ڈٹ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح 300 منافقوں کے واپس جانے کے بعد 700 کا لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میری مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ مجھ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔